بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے جی۔ ہم ایک منصور علی شاہ کو رو رہے تھے، دوسرا منصور علی شاہ بھی پیدا ہو گیا۔ معاملہ یوں ہے کہ آج جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج ہیں، اور آج انہوں نے 26ویں ترمیم پہ کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور موصوف فرماتے ہیں 26ویں ترمیم آپ کو پتہ ہے کیوں آئی؟ 26ویں ترمیم آئی ایک خط کے نتیجے میں، اور وہ خط کون سا ہے یاد ہے آپ کو؟ یاد دلاتا ہوں، تھوڑا مائنڈ پہ زور دیں۔ وہ جو ایک خط لکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے، یاد ہے آپ کو کہ مداخلت ہو رہی ہے ہمارے افیئرز میں، ہماری انڈیپینڈنٹ متاثر ہو رہی ہے، ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف نہ دیں، یہ نہ کریں، یہ کیس یوں کر دیں، اس کا یوں فیصلہ کر دیں۔ یاد ہے آپ کو وہ خط؟ بڑا مشہور ہے زمانہ خط تو ہے نا۔ اور وہ خط جس کو جسٹس اطہر من اللہ ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے اور کہتے تھے یہ خط لکھنے والے قوم کے ہیرو ہیں، یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا، یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے عمران خان کی جو ہے وہ ایک کیس کے اندر، وہ کیس متعلقہ کیس تھا، اس میں ضمانت چلو دیں نہ دیں وہ آپ کا کام ہے، ضمانت دیتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ مستقبل میں بھی کوئی کیس، کوئی ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہو تو اس میں بھی ضمانت۔ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے ایک جوڈیشل افسر، ایک جج بلکہ زیبا چودھری کو دھمکانے، تھریٹ کرنے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں اسے بیل آؤٹ کر دیا اور اپنی جج کا تحفظ تک نہیں کیا۔ وہاں پہ آپ اپنے جج کا تحفظ نہیں کر رہے اور ادھر آپ آ گئے جی سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھ دیا کہ بھئی یہ ہمارے امور میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور وہ تصویریں لے آئے کہ جی فلاں جج کے کمرے میں جی کیمرے، فلاں جج کے گھر میں کیمرے، فلاں جج کے، واٹ اے نان سینس۔ بہت بلبلا یوتھیوں نے ایک پورا پرسیپشن بنایا، اور ایون کہ یہ کہا گیا کہ یہی جج ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نریٹو وہ ایک سا ہو گیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ پی ٹی آئی کو کھڑا ہو جانا چاہیے، اور یہ بغاوت ہوگی، یہ ہوگا، اور جوڈیشری میں سارا کچھ یاد ہوگا آپ کو نا، وہ بھی ایک لیٹر ہے، اس لیٹر کی وجہ سے۔ اب آپ کو حقیقت بتاؤں وہ لیٹر کیوں آیا؟ جسٹس محسن اختر کیانی آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں خطاب کر رہے تھے، اور یہ چشم کشائی کر رہے تھے، یہ انکشاف کر رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے کر رہے تھے۔ او بھائی عدالتی اصلاحات آج نہیں، بڑے عرصے سے یہ مطالبہ تھا۔ 26ویں ترمیم تو ہماری اور آپ کی خواہشات کے مطابق ہی نہیں ہوئی۔ 26ویں ترمیم کے تحت جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے نا، یہ تو پی ٹی آئی کے مطالبے پہ بنا ہے، یہ تو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے بنا ہے۔ ہاں ہمارے مطالبے پہ بنتا تو فیڈرل کورٹ ہوتا، ہمارے مطالبے کے تحت اگر یہ ترمیم آتی تو جسٹس محسن اختر کیانی جیسے جج جوڈیشری سے باہر پھینک دیے جاتے۔ ہمارے جسٹس منصور علی شاہ آج یہ اٹیمپٹس نہ کر رہے ہوتے بلکہ گھر میں سوئے ہوئے ہوتے۔ بات یہ ہے کہ جوڈیشل ریفارم بڑے ایجنڈے پہ تھی، از خود نوٹس کو ریگولیٹ کرنے کی کتنی دفعہ کوششیں ہوئیں، اور کب پارلیمان جب پیپلز پارٹی کا حکومت تھا اور افتخار چودھری نے از خود نوٹسز لیے تھے اس ٹائم، اور جب جو ہے وہ یہ ججز اپوائنٹمنٹ 18ویں ترمیم پہ جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھا، افتخار چودھری کے دور کے اندر 18ویں ترمیم پہ بلیک میل کر کے 19ویں ترمیم لائی گئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، اور یہ جس طریقے 21ویں ترمیم اور پھر سارے میٹر چلے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس میں جو ہے انہوں نے اپنے پاس جوڈیشل اختیارات جو ہے وہ ججز اپوائنٹمنٹ اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اس ٹائم سے جو ہے وہ مسائل شروع ہو گئے تھے، اس ٹائم سے پارلیمان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ججز جو ہیں ان کا تدارک کرنا چاہیے اور جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے۔ عدالتی ریفارم بڑے عرصے سے ایجنڈے پہ تھی، خود منصور علی شاہ پر وہ کر چکے تھے عدالتی اصلاحات پہ۔ یہ تو اور بات ہے کہ منصور علی شاہ متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بھی تو اخیر کر دی تھی نا۔ منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے روزہ توڑ دیا تھا، عصر کے وقت توڑ دیا تھا روزہ۔ تو بہرحال اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وہ جج ہیں، یہ موصوف، انہوں نے جب یہ
انہوں نے پہلے تو بلیک میل کر کے نا، بار کے ریپرزنٹیٹیو تھے، عہدیدار تھے، بلیک میل کر کے اپنے آپ کو جوڈیشری میں انڈکٹ کرایا. یہ حقیقت ہے، آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں. آ گئے. پھر اس کے بعد اسلام آباد میں کوئی ایسا کمرشل پلاٹ ہوگا، کوئی ایسی چیز ہوگی جس پہ ان کی نظر نہ ہو. سارے پراپرٹی کیسز انہوں نے سنے. اور ستم ظریفی دیکھیں کہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہ جو چیمبر کے وکلا ہیں، سارے ان کے کیسز محسن اختر کیانی صاحب کے پاس لگے اور سب کو ریلیف ملا. سب کو کروڑوں اربوں روپے تو انہوں نے اس طریقے سے کمائے ہیں. بھائی سمپل سی بات ہے. اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف جو ہے اپنے چیمبر میں مس کنڈکٹ پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آیا ہے. اب ہوا کیا، جو ہی ان کے خلاف ایک نہیں 2 یا 3 ریفرنس ان کے خلاف آئے، سارا کٹا چٹان کا ریفرنسز میں بیان تھا. سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات تھی، چلو پرائیویٹ کمپلینٹس تھیں، تو اس میں ان کو ڈر پڑ گیا کہ اب محسن اختر کیانی کی باری ہے. تو پھر محسن اختر کیانی اور اطہر من اللہ صاحب نے رول پلے کیا. مجھے تو کہیں لگتا ہے کہ یہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے نا، جس کو آج یہ بے بنیاد بنا کے کہہ رہے کہ اس ایک لیٹر کی وجہ سے 26ویں ترمیم آئی، جو کہ خود ایک مذکر خیز ہے. میں اور آپ شاید اس چیز کو نہیں مانیں گے، لیکن بہرحال جج صاحب ہیں اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کرتے ہیں یہ موصوف. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پرائیویٹ کمپلینٹس آئیں، شکایات آئیں، سارا ان کی حقیقتیں بیان کی گئیں، تو ان کو پتہ چلا، اس ٹائم قاضی صاحب تھے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی مظاہر نقوی چھٹی کر کے کی چھٹی ہو گئی، چھوڑ گیا، اجاز الحسن نکل گیا، ریزائن کر کے پتلی گلی سے بھاگ گئے، تو میری بھی باری ہے. تو انہوں نے اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقی ججز کو مل ملا کے، ہم خیال تو ہیں نا سارے، تو یہ لیٹر لکھا تھا کہ دباؤ. اور اس لیٹر کے نتیجے میں یہ موصوف ابھی تک جج ہے. اب یہ بھی 26ویں ترمیم کے خلاف اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنے آپ کو سینئر موسٹ جج سمجھ رہا ہے منصور علی شاہ کی طرح ہائی کورٹ میں، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں عامر فاروق صاحب جسٹس چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ اگر آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو چیف جسٹس بنوں گا ہے. اور 26ویں ترمیم میں کہا گیا کہ نہیں، اب سینئر موسٹ والے میٹر ہی نہیں ہے، چیف جسٹس وہ بنے گا، یعنی کہ 3 کا پینل ہوگا، جیسے سپریم کورٹ کے لیے تھا اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے لیے. اور 3 کے پینل کا میٹر یہ دوسرے جو اپنے ریل منصور علی شاہ صاحب ان کا تھا کہ جج کو جو ہے وہ 3 کا پینل ہو، اور 3 میں سے دیکھا جائے کہ کون فٹ آتا ہے چیف جسٹس کے عہدے پہ اور اس کو بٹھایا جائے. تو عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنانے کے لیے منصور علی شاہ نے یہ پرپوزل قاضی صاحب کو دی، اور وہ پرپوزل ایکسیپٹ ہو گیا، اور عالیہ نیلم اس طریقے سے بنی. وفاقی حکومت نے 26ویں ترمیم میں پھر یہ چیز ڈال دی، اور سپریم کورٹ کے لیے بھی یہی شرط رکھ دی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی یہی شرط ہوگی. اب جسٹس عامر فاروق جو ہے سپریم کورٹ میں 8 ججز اپوائنٹ ہونے ہیں، اور تمام چاروں اسلام آباد پال کے 5 ملک کی 5 اسلام ہائی کورٹ سے جو ہے وہ 5 ججز کے نام طلب کیے گئے ہیں. تو اس میں ہو سکتا ہے جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق وہ سپریم کورٹ میں بطور جج آ جائے. پھر اس کے بعد یہاں پہ کون بنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن محسن اختر کیانی نہیں بنیں گے. سمپل سی بات ہے. اور محسن اختر کیانی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں متاثرہ ہوں 26ویں ترمیم سے، اسی وجہ سے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فل کورٹ بھی بنے گا. کہتا ہے یہ اب فل کورٹ بنے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ایک لیٹر. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک جج ایک سب جوڈیس میٹر ہے، میٹر جوڈیشری میں سنا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ اس معاملے کو سن رہا ہے 26ویں ترمیم کے معاملے کو. تو اس میں محسن اختر ہوں، جسٹس محسن اختر یا جسٹس منصور علی شاہ ہوں، وہ کیسے زبان درازی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ معاملہ ہے تو سب جوڈیس معاملہ ہے، تو اس پہ بات رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جج کیسے رائے زنی کر رہے ہیں، یہ جج کیسے بول رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ان ججز کا نوٹس لینا چاہیے کہ جب ایک معاملہ ہمارے پاس زیر سماعت ہے تو آپ اس پہ
پبلکلی عوام کے اندر وکلا سے خطاب میں یا پبلک گیدرنگ سے ایڈریس جب کر رہے ہیں تو اس میں آپ سب جوڈیس میٹر پہ رائے زنی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ججز کے بھی ضابطۂ اخلاق کے خلاف ورزی ہے۔ بہرحال چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب تھوڑے سے اس ٹائپ کے نہیں ہیں جیسے اپنے سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ تھے، اسی وجہ سے محسن اختر کیانی کے خلاف ریفرنس ابھی تک وہی پڑا ہوا ہے اور اس پہ کارروائی ہو نہیں رہی، اور پھر انفارچونیٹلی جسٹس منیب اختر کو جو ہے وہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو علم بغاوت بلند کیا ہے، جو وہ آئین سے ماورا چلے گئے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے۔ اس کو جوڈیشری میں بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے، وکلا کی تو ہے، احمد خان گروپ اور یوتھیائی وہ وکلا جو ہے وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو محسن اختر کیانی جیسے جج جو وہ بھی ان کے ہم نوا ہیں، تو یہ چیزیں آگے آگے بڑھ رہتی گی۔ لیکن محسن اختر کیانی کیس کون ہے جو کہ فل کورٹ سن لے 26ویں ترمیم کے معاملے کو؟ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے درخواست دائر کی ہوئی ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ مقدمہ زیر سماعت ہے؟ کیا آپ کی ڈومین میں آتا ہے؟ نہیں آتا نا، تو پھر آپ نے زبان کیوں اس پہ کمنٹ کیوں کیا؟ کہ یہ جج کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا آپ معزز جج صاحب کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک معاملہ زیر التوا ہو اور اس پہ وہ زبان کمنٹ کرے؟ تو بہرحال یہ جی محسن اختر کیانی صاحب ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کو نہیں پتا تو سی ڈی اے والوں سے بھی پوچھ لے کہ انہوں نے کتنا مال بنایا، اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی، بڑے مال بنائے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے اپنے منصور علی شاہ صاحب ہے، ماحولیاتی مقدمہ کوئی بھی ہو تو سنا ہے اس کی وائف بھی جو ہے وہ کوئی این جی او چلاتی ہے ماحولیاتی، تو ہر جگہ پہ ماحولیاتی جسٹس کی بات ہو یا کہیں نہ کہیں پہ خطاب کرنے، آج کراچی میں منصور علی شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے تو محسن اختر کیانی بھی انہی کا ہی ایک ریپلیکا ہے۔ بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔